الحمد للہ وکفى علی عبادہ الذین اصطفى. وعلیکم السلام. اللہ مالک کی توفیق سے کل ہم نے ایک دعا شروع کی تھی جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. تو یہ ایک دن دو دن دعا کرنا آپ کا طریقہ مبارکہ نہ تھا، بلکہ کثرت سے کرتے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہر روز کرتے تھے، کیونکہ حدیث شریف میں یہ نہیں، لیکن یہ ہے کیا کرتے تھے. اس دعا کی شان و عظمت کو واضح کرنے کے لیے ایک یہ بات کتنی بڑی ہے. اللہ مالک کی توفیق سے کل کے سبق میں اس دعا کے کچھ حصے پڑھے گئے اور یاد کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش بھی کی گئی. وہ حصے ایک دفعہ پڑھ کے دوسرے حصے کو جو ابھی پڑھنا ہے اللہ کی توفیق سے یاد کرنے کی کوشش کرنا ہے وہ پڑھیں گے، اور میرے بعد قاری صاحب آپ کو 3 مرتبہ انشاءاللہ دہرائیں گے. صفحہ 66 آخری سطر. اللہم انی اعوذ بک من الحد واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم. یہاں تک اللہ کی توفیق سے پڑھا گیا. میں آپ توجہ کریں، آج کا سبق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. اگر اس دعا میں صرف یہی ہو تو اس کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے تنہا یہ بہت کافی. ترجمہ سماعت فرمائیے. اور اس بات سے کہ آپ کی پناہ کی التجا کرتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے مخبوط الحواس کر دے، ساری عمر نیکیوں میں گزرے، اللہ نہ کرے موت کے وقت شیطان کا پھندا گلے میں اٹک گیا، کیا بنے گا؟ ویکسینیشن ربانی ہے، ابتدا ہی سے کرتے رہیں. شاید رب کریم سنت کے مطابق اس دعا کی برکت سے اس برے انجام سے اپنی رحمت سے بچائے. بندوبست کوئی انسانی بندوبست حتمی اور آخری نہیں، لیکن اس سے بہتر بندوبست ہم کہاں سے لائیں؟ اس سے بہتر میرے علم میں تو نہیں. ہاں اگر قرآن کریم میں ہو تو اس سے بھی آگے. اس کے بعد وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا. اور اس بات سے آپ کی پناہ کرنے کی فریاد کرتا ہوں کہ آپ کی راہ میں جاؤں تو آپ کی راہ میں اور منہ موڑ کر مروں. اللہ اکبر. بچا لے اللہ، بچا لے اللہ. اور شاید اسی میں سے ہے، حتمی بات نہیں، خیال ہے کہ دین پہ چلتا چلتا موت کے وقت الٹا گیا. کون بچانے والا ہے؟ کسی میں ہے یہ طاقت؟ تو بات سمجھ میں آتی ہے. ایک لمحہ میرا بھروسہ ہے، اگر کسی کو ہو تو اس کو پتا کتنے محتاج ہیں ہم اپنے رب کی پناہ کے. کون نہیں؟ قرآن کریم میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اگر ہم آپ کو ثابت نہ رکھتے تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے، تو پھر ہم آپ کو کیا کرتے؟ وہ بڑی سنگین باتیں. ان کے بارے میں یہ فرمایا میں کس بات، آپ اپنے متعلق خود کچھ کہیں، میں کس بات کی موی
معاملہ بہت ہی نازک ہے، آسان نہیں، لیکن جس کے لیے آسان کرے کچھ بھی نہیں شاید، اور اس کے لیے ابھی سے ویکسینیشن ایک یہ ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ غَدِيًّا، کیسی کیسی پیاری دعا ہے۔ سارا دین میرے لیے، سارا دین آپ کے لیے، اور اس سے پناہ حاصل کرنے کی التماس کرتا ہوں کہ ڈسنے سے مر جاؤں۔ بچھو تشریح میں شاید یہ ہو، بچھو سام وغیرہ کے ڈسنے سے مر جائے، کس کا فائدہ اس میں؟ بولیے۔ اور اس سے اوپر جو باتیں ہیں، اللہ چندہ مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ووٹ مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے۔ تنبیہ پڑھ لیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دعا کرتے، اس کے بعد اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت مخبوط الحواس ہونے، میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے وغیرہ سے بلند و بالا فرما رکھا ہوا تھا، وہاں یہ نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعائیں امت کی تعلیم کی خاطر کیا کرتے تھے۔ اللہ مجھے آپ کو بھی ان باتوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے کنبوں کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی، اور پوری امت کو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ خلقہ وعلی آلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔